الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. واجب الاحترام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، امید کرتا ہوں میرے سارے ناظرین بخیریت ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شاد اور آباد رکھے اور سلامت رکھے. ناظرین کرام، آج کے درس میں ہم آپ کو سناتے ہیں ایک مولوی صاحب کی گستاخی. میں تو اس بات سے بھی شرماتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو مولوی صاحب کہیں اور صاحب کہیں، لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب والی بات ہے کہ ہم تو پھر بھی ان کا احترام کے ساتھ نام لیتے ہیں. دیکھیں، یہ انڈیا کا ایک مولوی ہے اور اس نے ایسے کلمات، ایسی شان اور ایسی فضیلت اپنے بابو کی بیان کی ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے. اور وہ عن قریب میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں. وہ اتنی بدتمیزی کرتا ہے، اتنی گستاخی کرتا ہے، جو کہ ایسے اسٹیجوں پر جہاں قرآن و حدیث بیان کرنا چاہیے ایسا اس کو مناسب نہیں تھا. تو مجھے کسی بھائی نے یہ ویڈیو بھیجی تھی، مجھے خود بہت افسوس لگا. وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت اور شان بیان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ وہی شان بیان کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان کی ہے سورۃ اللقمان میں. سورۃ لقمان کی آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت اوپر چلے گی آپ دیکھیں. اللہ رب کریم فرماتے ہیں، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اگر ہو جائیں زمین کے سارے درخت قلمیں اور دریا سیاہی بن جائیں، اس کے بعد 7 دریا اور بن جائیں، تو ما نفدت کلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے، جو اللہ تعالیٰ کی شان کی کلمات ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ یہ ساری زمین کے اوپر جتنے بھی درخت ہیں، یہ سارے درختوں کے تنے وہ کیا ہے، کلمیں بن جائیں، اور سارے پتے کاغذ بن جائیں، ساری زمین کاغذ بن جائے، اور جتنے بھی دریا ہیں وہ ساری سیاہی بن جائیں، اور 7 دریا 7 سمندر اور اس کے ساتھ مل جائیں، اور ساری انسانیت اور ساری جنات لکھتے رہیں قیامت تک، تو یہ دریا بھی ختم ہو جائیں گے، انسان بھی ختم ہو جائیں گے، یہ درخت بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن ما نفدت کلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی شان اور کلمات ختم نہیں ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں ہیں. تو یہ مولوی جو ہے انڈیا کا ہے، آپ سن لیں گے اس کو. یہ کہتا ہے کہ یہ سارے درخت کلمیں بن جائیں اور دریا سمندر سارے سیاہی بن جائیں، اور جنات انسان لکھتے رہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان نہیں لکھ سکتے، یہ ختم ہو جائیں گے لیکن اس کی شان ختم نہیں ہوگی. دیکھیں، اس نے وہی آیت جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے وہ یہ بابوں کے لیے کیا ہے بیان کرتے ہیں. تو بھائی، اس سے زیادہ گستاخی اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اس لیے پھر مجھے بھی لوگ اور بھائی بہت سارے ساتھی کہتے ہیں کہ آپ انجینئر صاحب کی بات درمیان میں لے آتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جیسی توحید بیان کی
اللہ تعالیٰ اسی طرح انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو استقامت نصیب فرمائے اور سلامت رکھے۔ اس نے اس طرح کی جتنے بھی جھوٹی کہانیاں لوگ بیان کرتے ہیں اس پر اس نے کثرت سے رد کی ہے۔ بہت سارے ویڈیوز ہیں اسی طرح، اور توحید کی اثبات کی ہے اس نے۔ اور جتنے بھی انہوں نے جھوٹے بابے بنائے ہوئے ہیں اولیاء اللہ یا متقی یا نیک لوگوں کو، ان کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں، تو ان کی مٹی پلید کر دی ہے انجینئر صاحب نے۔ اس لیے ہی مخالفت ہو رہی ہے، کیونکہ اسی طرح کی ویڈیوز میرے پاس بہت سارے بھائی بھیجتے رہتے ہیں، اور آپ کے پاس بھی جو کوئی ویڈیو آئے تو ضرور مجھے بھیجا کریں۔ اوپر یہ واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پر آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں اور میرے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور جس وقت کریں، کوئی قسم کی بات ہو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، میرے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس کی تقریر اور بیان جو میں سنتا ہوں، ویڈیو سنتا ہوں اور ادھر یہ سنتا ہوں، تو پھر میں کہتا ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو بات ہے وہ بالکل حق ہے، اور صحیح توحید کی اس بات کر رہے ہیں اور شرک پر رد کر رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس مولوی کو جو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، جو صفات اور جو شان اللہ تعالیٰ کی ہے وہ بزرگوں کی طرف اس کی نسبت کر رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس مولوی کی ویڈیو کو۔ ہم اتنا بتائیں گے غوث پاک کے لیے کہ غوث پاک کے لیے کہنے والوں نے کہا اگر پوری زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے، درختوں کی کلموں کو، اس کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے، انسان، جنات، فرشتے سب مل کر غوث کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے تھک جائیں گے، پتے ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، میرے غوث کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کی شان یہ ہے وہاں کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ جی ناظرین کرام، سن لیا آپ نے اس کے بیان کو کہ یہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ باپو کو شریک کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں لوگ کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب باپو کا گستاخ ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میرے نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تشے کوئی نہیں۔ اب دیکھیں بابے جو انہوں نے خود بنائے ہوئے ہیں، جھوٹی کہانیاں بیان کر کے نیک لوگوں کے طرف وہ منسوب کرتے ہیں، یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی طرح نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، بلکہ سراسر یہ گستاخی ہے اور گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ کسی اور کو دینا، کیونکہ ہم نے قرآن کریم کے شروع میں پڑھا ہے اور اللہ کے ساتھ وعدہ بھی کیا ہے، اور قرآن کریم کا دعویٰ بھی یہی ہے، پہلا دعویٰ سارا قرآن اس پر ہے، الحمدللہ، تمام الوہیت کے، خاص الوہیت کے، سب الوہیت کی، معبودیت کی، ربوبیت کی، وحدانیت کی جو تعریفیں ہیں، صفات ہیں، حمد ہے، وہ للہ، صرف اللہ کے لیے ہے۔ الوہیت اور ربوبیت کی جو صفات ہیں للہ، خاص اللہ کے لیے ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کے صفات کو کسی مخلوق کی طرف منسوب کرے گا تو یہ شرک ہے۔ اسی طرح کی باتیں جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کرتے ہیں تو پھر یہ کیا، یہ کہتے ہیں جناب یہ گستاخی کر رہے ہیں۔ کوئی بھی کرے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نہیں، بہت سارے اسی طرح کے مجاہد علماء ہیں جو توحید بیان کرتے ہیں اور شرک پر رد کرتے ہیں، شرک پر رد کر کے، ان کے بابوں کی رد کر کے اور توحید کی اس بات کرتے ہیں، لیکن وہی انہی پر بھی فتویٰ لگتا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہیں اور گستاخ اولیاء ہیں اور گستاخ صحابہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، تو ان پر فتویٰ لگاتے ہیں۔ اور یہ جو آپ نے سن لیا، اس پر کون سا فتویٰ لگے گا جو کہ سراسر قرآن کریم کی آیت کے خلاف کر رہے ہیں؟
یہ آیت تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یہ صفات تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اس آیت کو بھی۔ پہلے بھی میں نے اس کا تھوڑا سا ترجمہ کیا ہے، اب تفصیلی اس آیت کو سن لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام کے اندر سورۃ لقمان آیت نمبر 27، اب سنیں اس کی آیات کو، تلفظ کو بھی، کلمات کو بھی اور ترجمہ بھی۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ روئے زمین کے تمام درختوں کے اگر قلمیں ہو جائیں اور تمام سمندروں کی سیاہی ہو اور ان کے بعد 7 سمندر اور ہوں، تاہم اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور باحکمت ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ناظرین کرام، آپ نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صفات اپنے لیے ہی بیان کرتے ہیں، اور اس انڈیا کا جو مولوی ہے اس نے اپنے بزرگوں کی طرف اس کو جو ہے نا نسبت دی ہے۔ آپ نے خوب سن لیا، اب اس پر کیا فتویٰ لگے گا؟ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں نا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی زبانی جو رد ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ گستاخ ہے، انجینئر صاحب کو نہ سنیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس نہ جائیں، یہ فتوے لگتے رہتے ہیں۔ اب یہ سن لیا، اسی طرح کے جو لوگ ہیں اگر اسی طرح وہ اللہ کی توحید میں خیانت کریں گے، اللہ رب العالمین کی توحید کی چادر پر داغ لگائیں گے، تو کیا جو بیان کرے گا ہم اس کو گستاخ کہیں گے، ان کی جو رد کرے گا اس کو ہم گستاخ کریں گے؟ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی زبانی اور ان کی کہانیوں پر جو رد ہے وہ بہت زبردست ہوتی ہے، لیکن کچھ سوچنے کی بات ہوتی ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے بھی کوئی بات ہو جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بھئی ہم کفر کا فتویٰ لگا دیں، یا کوئی بھی ہو عالم۔ ایک موحد ہے، وہ دین کے لیے کوشش کر رہا ہے، قرآن و حدیث کی اقامت کے لیے، دین کی اقامت کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ اب اس سے کوئی بھی غلطی ہو گئی اور وہ مان بھی رہا ہے، کوئی بھی ہو، تو اس کے بعد اس کے پیچھے لگ چڑھنا، اس کے ویڈیوز کے کلپس کاٹ کر اور اس کو رسوا اور بے عزت کرنے کی کوشش کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کوئی آدمی رجوع نہیں کرتا، جیسے کہ یہ آپ نے سن لیا، یہ کیا رجوع کرے گا؟ جب یہ اس کو اچھا سمجھتا ہے، اس تقریر کو بھی اچھا سمجھتا ہے، جذبے سے کر رہا ہے، یہ رجوع کیا کرے گا؟ جب کر لے گا تو ہم مان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ رب الکریم ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔